السلام علیکم جی. تھینک یو. آپ چارج شیٹ پہ مسکرا رہے ہیں نا. آپ اتنا آپ نے چارج شیٹ لمبی کر دی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ صبح کے ناشتے کا انتظام کریں. شروع کروں ناشتے کا انتظام کریں تاکہ ہم ناشتہ کر کے جائیں. کوئی کل پشاور تھے. جی سر. بشرا بی بی بھی پشاور تھی. جی بشرا بی بی کا ارادہ ہے. ہمارا یہ جو پولیٹیکل کمیٹی کا جو سیشن تھا جو ہم نے کال کیا ہوا تھا پشاور میں، وہ تقریباً ایک ہفتے پہلے ہمارے لاسٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے. ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ بشرا بی پی وہاں اس وقت. یہ جب ہمارا تو پرسوں اجلاس شروع ہو گیا تھا صبح وہاں، اور یہ پرسوں وہ ریلیز ہوئی ہیں. اور اس کے بعد پشاور میں کیوں تھا؟ بہت ساری وجوہات ہیں، میں کچھ ڈسکس بھی نہیں کر سکوں گا. وہ ہوپفلی ود ان ڈیو کورس آف ٹائم باہر نکلے گا. اچھا، بشرا بی بی پشاور کیوں گئی؟ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے، ہمیں تو نہیں پتا. یہ تو پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے. سر پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، کے پی کے ہاؤس میں ان کو جگہ دی ہے. جی ہاں بالکل. اگر وہ ایک پرسنل ان کا ڈیسیژن تھا، وہ پارٹی سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا. شی از ناٹ اے پولیٹیکل فگر، تو وائی شی از اسٹیئنگ ان کے پی ہاؤس. اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ وہاں ٹھہرنا چاہتی ہیں سیکیورٹی پرپسز کے لیے، تو ان کو ٹھہرنے کی اجازت کیوں نہیں دے گی مطلب وہ پارٹی؟ بینگ اے وائف اور فارمر پرائم منسٹر شی از دیئر. جی ہاں بالکل شی از دیئر. وہ ان کی بیگم صاحبہ ہیں اور ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے وہ پارٹی کے لیے. قابل احترام جو ہوگا اس کو کے پی ہاؤس میں جگہ مل جائے گی. ان کا ایک سٹیٹس ہے، مقام ہے. وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں، ان کا ایک سٹیٹس ہے، مقام ہے. وہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ وہاں ٹھہریں گی. یہ جو خبریں آئیں کہ اب وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی، وہ پارٹی میں لوگوں سے ملیں گی اور وہ اسٹریٹجی کو فریم کریں گی، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. دیکھیے یہ بڑی مطلب تکلیف دہ یہ عنصر ہے یہ کہ یہ جو فیکٹری جو ہے فیبریکیٹ کرتی ہے، جو نیوز میڈیا میں آپریٹ کرتی ہے، وہ کبھی بھی ٹائر آؤٹ نہیں ہوتی ہے، تھکتی نہیں ہے. وہ کچھ نہ کچھ فیبریکیٹ کرتی رہتی ہے انفارچونیٹلی. اب آپ وہ ریلیز ہوئی ہیں، 9 مہینے وہ جیل میں رہی ہیں، اس کے بعد وہ باہر آئی ہیں. اب یہ کہ جی وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی. دیکھیے وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں، ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں. آگے بھی نہیں ہوگا. یہ آج بھی میں اس وقت آپ کے ساتھ جب بات کر رہا ہوں تو یہ بیان کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، آگے بھی نہیں ہوگا. پوٹینشلی نو. اوکے. اچھا، اب تھوڑی سی 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی. معاملہ یہ ہے رؤف حسن صاحب کہ اس سے پہلے آپ لوگ یہ سب کو بتاتے رہے کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں یا سینیٹرز ہیں، وہ کچھ کو غائب کیا گیا ہے، کچھ کو پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا ہے، کچھ کو سندھ ہاؤس میں رکھا گیا ہے، کچھ کو اغوا کر لیا ہے، کچھ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کسی کے بیوی بچے اٹھا لیے ہیں، کسی کے یہ فلاں ہیں، سارا کچھ ہوتا رہا. اور ان دی اینڈ یہ ہوا کہ آپ کے لوگ وہاں پر خود سے پہنچے، انہوں نے ان کو ووٹ بھی کیا اور پارٹی نے شو کاز نوٹس بھی جاری کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ کے پاس کیا ہے؟ آیا کہ وہ اپنی مرضی سے گئے تھے؟ آیا کہ ان کو زبردستی جبرن وہاں پہ گیا تھا؟ یا وہ بک گئے تھے؟ معاملہ تھا کیا؟ ان کو شو کاز نوٹس کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ شو کاز نوٹس کا وہ جواب دیں گے. ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، ہمارے پاس فیکٹس موجود ہیں. ہم لوگوں نے شو کاز نوٹس میں بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے ان کی کمپلیسٹی کی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شو کاز نوٹس میں کیا لکھتے ہیں، اس کی بیسس کے اوپر ان کے خلاف جو پروسیڈنگز ہیں وہ سر دیکھیں نا، پروسیجر جو الیکشن ایکٹ یا اس چیز کے بعد انہوں نے کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کیا، کوئی غیر آئینی کام بھی نہیں کیا. ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی کے لیے یہ اچھا غیر اخلاقی کام کیا ہے، غیر انسانی کام کیا ہے. غیر انسانی تو خیر آپ کہہ رہے ہیں، غیر اخلاقی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ایک قانون آ گیا سامنے کہ جی آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کی رکنیت انٹیکٹ نہیں رہے گی یا بحال نہیں رہے گی، آپ ختم ہو جائے گی رکنیت، تو پھر کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے، تو پھر پارٹی کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھیے یہ ایک ایجنڈا کا حصہ تھا. اس ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ جو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو موو کرنے سے چند دن پہلے، 4-5 دن پہلے انہوں نے وہ 63A جو ہے اس کو امینڈ کروایا. اٹ واز مینٹ ٹو سرو این ایجنڈا. یہ سارا انکانسٹیٹیوشنل کام تھا، ایلیگل کام تھا، امورل کام تھا. اور یہ جو لوگ وکٹمس ہوئے ہیں، جو بھی وجوہات ہے وہ اپنے شو کاز نوٹس کے جواب میں اس میں اسٹیٹ کریں گے. کچھ لوگ جو کہ جواب دینا پسند کریں گے، شاید کچھ لوگ جو گلٹی ہیں وہ بالکل شو کاز کا نوٹس کا جواب ہی نہ دیں. بیانیے کا کیا جو آپ لوگوں نے پورا ایک ماحول بنا دیا تھا کہ لوگوں کو خرید لیا، لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، لوگوں کے بیوی بچوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کو اغوا کر رہے ہیں. تو یہ اٹھا نہیں رہے تھے، اٹھے نہیں ہیں. ان ایم این ایز کی بات کریں. میں نہیں یہ کہتا کہ ان کے تھے یا کسی اور کے تھے، لیکن ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ ہی ہوا ہے. ابھی ہوا 2-2.25 سال سے یہ ہو رہا ہے. ہو رہا تھا، میں تو خود یہ بات ابھی بھی ہو رہا ہے، ابھی ہوا، ابھی بھی ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، بالکل ہوا ہے.
لیکن میں بتاؤں گا نہیں کہ کس کے لیکن ساتھ ہوا ہے. چلیں آپ نام نہ بتائیں، لیکن کسی نے آپ کو یہ ڈائریکٹ بات بولی؟ ہاں جی بالکل، ہمارے پاس انفارمیشن ہے، کریڈیبل انفارمیشن ہے، ہم نے انہوں لکھا نے ہے. خود یہ بتایا کہ ہمیں ان کا بتانا یا ہمارا جاننا جو ہے وہ ایک ہی بات ہے. ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے، کس کے ساتھ کیا ہوا، کس کے ساتھ کیا رویہ اپنایا گیا، کس کے ساتھ کیا انسینٹو دیا گیا، سب کچھ. یہ سوال اب زین قریشی صاحب سے پوچھے، کیونکہ انہوں نے میرا خیال ہے ریزائن بھی کر دیا. اب تو میرا خیال ہے کہ وہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کو کوئی اس کے اوپر کوئی کنٹروورسی کریٹ کرنی چاہیے. ان کا ریزگنیشن جو ہے وہ بہت کچھ کہتا ہے. جی ہاں، وہ ریزگنیشن ان کا بہت کچھ کہتا ہے نا، اس میں پڑھ لیجیے آپ. نہیں، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ بات کی کہ جی زین قریشی، آپ لوگ خود بتائے تھے کہ جی پہلے ان کی بیوی کو اغوا کیا گیا کہ شی واز کڈنیپ، مہر بانو قریشی نے کہا. اس کے بعد زین قریشی صاحب نے ابھی بھی کہا کہ جی آئی ایم لوائل، انہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا. تو پھر کس چیز کا شو کاز نوٹس ہے؟ وہ شو کاز نوٹس میں پڑھا ہوا ہے نا، وہ پڑھ لیجیے، وہ آپ دیکھ لیجیے اس کو. شو کاز نوٹس تو پبلک ڈومین میں آ چکے ہوئے ہیں نا. وہ دیکھیں انہوں نے ان کی جو ایکٹیویٹی تھی، جو شو کاز نوٹسز ایشو ہوئے ہیں، اس ایکٹیویٹی کے بارے میں ہم نے سوالات ریز کیے ہیں اور بتایا ہے کہ جی ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس ہے، اور یہ کہ آپ اپنا جو کانڈکٹ ہے اس کا ہمیں اس کو ایکسپلین کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ انیشیٹ کریں گے آپ کے. مطلب یہ وہی کانڈکٹ تھا کہ وہ غائب تھے and he was not in contact of anyone. وہ 2-3 چیزیں ہیں ان کے بارے میں جی. ٹھیک ہے، 2-3 چیزیں ہیں. اب فیصل چودھری صاحب، چلے ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی پارٹی کا ایک ڈومین بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کا استحقاق بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سمجھا کہ جی ہمیں ان کو پارٹی میں نہیں رکھنا. خیر پارٹی میں تو وہ پہلے بھی نہیں تھے، لیکن ان کو آپ نے لیگل ٹیم سے بھی نکال دیا. وجہ کیا بنی سر؟ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ میڈیا کا کانڈکٹ یہ ہو گیا کہ جی ہم کسی چپراسی کو بھی ڈسمس کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے چپراسی کو کیوں ڈسمس کرے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہی نہیں کہ اس کو آپ مین اسٹریم کے اوپر ہے ہی نہیں ہے وہ پارٹی کے، اس کا دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. There must be some reason. دیکھیں میں نے آپ سے کہا سر آپ کا استحقاق ہے، وہ چند دن کا یہ تھا، وہ کیوں ہوا کیسے ہوا وہ ایک لمبی کہانی ہے، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. دا فیکٹ از کہ جی وہ اب لیگل ٹیم کا حصہ نہیں ہیں. دیٹ از دی اینڈ آف دا اسٹوری. سر دیر مسٹ بی سم ریزن بیہائنڈ. وہ نہیں ہے ان کا، وی آر ناٹ ہیپی، وی ڈونٹ وانٹ ہم دیئر بیکاز ہم ان کے پاسٹ سے جو ان کا رول رہا ہوا ہے ہم اس سے وی آر ناٹ ہیپی ود دیٹ. سر میں یہ دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ آپ کا استحقاق ہے، آپ کی پارٹی کا استحقاق ہے، بٹ اسٹل دیر مسٹ بی سم ریزن. تو اگر کوئی وجہ ہو تو پھر کوئی وجہ بھی ہمیں استحقاق کو ایکسرسائز کرنے دیں نا آپ. وہ ہمارا استحقاق ہے، مان رہی ہے، اگر ہم اس کو استحقاق کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. اچھا کیونکہ سننے میں یہ آ رہا تھا نا کہ وہ اب دیکھیں نا جو اطلاعات تھیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے، جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کا سلسلہ چل رہا تھا وہ مولانا صاحب سے کہہ رہے تھے کہ جی ہماری خان صاحب سے ملاقات کروائیں. پھر محسن نقوی صاحب گئے، ان سے کہا جی خان صاحب سے ملاقات کروائیں. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سفارش کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سارا کچھ انتظام کیا کہ خان صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی. یہ سارا تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد کی ملاقاتیں پھر بین لگ گیا. تو یہ تو ایک اچھی کوشش تھی فیصل چودھری صاحب کی کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ عدالت میں جا کے کیس لڑا، کیس فائل کیا، جیتا، آپ لوگ سب گئے ملاقات کرنے. یہ ان کی سزا بن گئی. وہ کہہ رہے ہیں، فیصل قریشی صاحب کہہ رہے ہیں This case is not important for us at all. You know, یہ لوگ میٹر نہیں کرتے ہیں. یہ جو دو بھائی جو ہیں فرینکلی میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب بار بار اسی سوال کو ریز کر رہی ہیں. یہ ان کی وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ ان کی وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی. اس کے پیچھے کوئی اور فیکٹرز، اس کے محرکات اور ڈفرینٹ تھے. تو وہ نہیں ڈسکس کرنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہوتی نا پبلک ڈومین میں ڈسکس نہیں کرنے والی ہوتی. سو اس کی وجہ سے ان کی ایفرٹ کوئی نہیں تھی اس میں، بالکل کسی. اچھا کیا یہ حقیقت تھی کہ یہ انتظار پنجوتا صاحب کا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، ہمیں سب کو نہیں پتا. کس کو نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دیجیے ہمیں. ہم تو عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کے اب تھک گئے ہیں. کوئی جو ادارہ ہے حکومت کا، ریاست کا، وہ جواب دینے کو تیار ہی نہیں ہے. سب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں نہیں پتا. اچھا کیا یہ بات حقیقت ہے کہ جب سے انتظار پنجوتا صاحب غائب ہوئے ہیں اس کے بعد سے جو آپ کا جو مرکزی جو سینٹرل واٹس ایپ گروپ تھا اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے؟ وہ بھی ڈی ایکٹیویٹ نہیں، ایسا کوئی واٹس ایپ گروپ ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوا. ان کا نام نکل جاتا ہے، جو بندہ غائب ہو جاتا ہے ان کا نام ان گروپوں سے نکال دیا جاتا ہے. تاکہ آپ کوئی لیک نہ ہو. ادروائز وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ فلٹر ہوتی ہے، بیکاز وہ ٹیلی فون تو لے لیتے ہیں نا. جس نے بھی ابڈکٹ کیا ہوا ہے ان کو وہ ٹیلی فون لے لیں گے. سو اس کو فوری طور کے اوپر ایک پروٹوکول ہے ہمارا کہ جو بندہ ابڈکٹ ہوتا ہے یا غائب ہوتا ہے اس کا نام جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا جائے.